وہ طالب علم جو ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں وہ بہت اچھے ذہین اور سمجھدار ہونے کے باوجود انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اچھے کالجز میں ایڈمیشن نہ ملنے کی وجہ سے بچوں اور والدین کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ والدین اور بچوں کا اچھے کالجز میں ایڈمیشن لینا ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ طالب علم جو انٹرویو تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے ایک اور مشکل مرحلہ جو میں آبزرو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں میں ذہانت اور ایبیلٹی ہونے کے باوجود وہ ایڈمیشن کے لیے انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون سی ایسی سکلز ہیں جو بچوں میں موجود نہیں ہوتی ہیں، یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں میں مس ہو گئی ہیں، یا ہمارے بچوں میں نکھار نہیں آ رہا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے رٹا سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بچے سوال سمجھتے نہیں ہیں بلکہ رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرویو میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ ڈیفائن اباؤٹ یور سیلف، یعنی اپنی شخصیت یا پرسنالٹی کو ڈیفائن کریں۔ 90% بچے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا جواب کیا ہم نے دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بچوں کو تعلیمی اداروں میں کوئی بھی شخص پریکٹس نہیں کرواتا ہے، انہیں کوئی بھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ شیک ہینڈ کیسے کرنا ہے، دروازہ ناک کیسے کرنا ہے، کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے چیئر پر کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انٹرویو میں آبزرو کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ یہ انٹرویو کا معیار ہے، انٹرویو کا سکیل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں، جب آپ میں یہ سکلز موجود نہیں ہوتی ہیں تو آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کی آنکھوں سے وہ خماری نہیں اترتی، آپ جہالت کے نشے سے باہر نہیں نکلتے، آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر نہیں آتے، آپ پرٹیکولر لائف کو فیس نہیں کرتے، آپ پورے 7 سے 8 سال، پھر 8 سے 14 سال اسکول میں پڑھتے ہیں، اور جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس انٹرویو کے لیے تو سکلز اور بیسک موجود ہی نہیں ہیں۔ میری تجویز ہے کہ بچے اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے کس کالج کے لیے اپلائی کیا ہے، کالج کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں نے لکھا ہوتا ہے مائی ہابی از بک ریڈنگ، لیکن پوچھا جائے کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں تو 90% بچوں کو کتابوں کے نام ہی نہیں آتے۔ آپ جب بھی بتائیں سچ بتائیں، اگر آپ غلط چیزیں مینشن کریں گے تو یقیناً آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ جو بھی بتائیں سچ بتائیں، اس طرح آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، اور جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک سوال کے 4 جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اوور کانفیڈنس اور لو کانفیڈنس دونوں چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میری آپ کو تجویز ہے کہ آپ سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، آپ میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ سیلف کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں، میری خوبیاں کیا ہیں، میری خامیاں کیا ہیں، اور میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ میں سیلف کانفیڈنس نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض سوالوں کے جوابات نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں، آپ کی کس طرح کی اپروچ ہے۔ یاد رکھیں، سوال کا جواب ہمیشہ مختصر دیں۔ جیسے پاکستان کب بنا، تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے 14 اگست 1947۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پوری پاکستان موومنٹ کو پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ پاکستان یہاں سے شروع ہوا اور یہاں آ کر قائم ہوا۔ بعض اوقات بچے اپنی ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں کہ انٹرویور اکتا جاتا ہے، اور بچہ جب تک تفصیل سے بتا نہیں دیتا اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے،
اور آپ کی ناکامی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں، انٹرویو میں اچھی پرفارمنس شو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، اس طرح آپ ایک اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں۔ آپ کی سلیکشن اور ریجیکشن آپ کے انٹرویو پر ڈپینڈ کرتی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جن کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ انٹرویو میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، کینڈیڈیٹ میں مندرجہ ذیل 5 چیزیں موجود ہونی چاہیے جو کہ اس کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہیں۔ نمبر 1 نالج، نمبر 2 اسکلز، نمبر 3 ایبلٹی، نمبر 4 بیہیویئر، اور اگر نمبر 5 میں اس میں شامل کرنا چاہوں تو وہ اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھاؤں گا کہ انٹرویو میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں۔ آپ ان تمام باتوں کو سیکھیں، ان تمام باتوں سے سمجھیں۔ اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔